السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار ہیں اور سب سے افضل اور سب سے بہتر نبی اور اللہ کے پیارے رسول ہیں. قرآن کریم میں اللہ حق جل شانہ نے تمام پیغمبروں سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور ان کی یاری کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے. پہلی یہ کہ مجھ کو ایسے جامع کلمات سکھائے جن کے الفاظ تو مختصر ہوں مگر معنی میں بے شمار علوم اور معارف رکھتے ہوں، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات. اور دوسرا یہ کہ 1 مہینے کی مسافت تک کافروں کے دلوں میں بلا سبب ظاہری میرا رعب بٹھا دیا. اور تیسرا یہ کہ مال غنیمت کو میری امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا جو کہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا. اور چوتھا یہ کہ مجھ کو تمام اولین و آخرین کی شفاعت کا مرتبہ عطا ہوا کہ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین اور تمام انبیاء و مرسلین مجھ سے شفاعت کی درخواست کریں گے اور میں شفاعت کے لیے کھڑا ہوں گا. اور اسی شفاعت مقام کا نام مقام محمود ہے. اور پانچواں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوتا تھا اور میں قیامت تک آنے والے تمام عالم کے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور چھٹا یہ کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کا امام اور پیشوا میں ہوں گا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ تمام انبیاء کا خطیب ہوں گا. اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل عقلی یہ ہے آپ کی شریعت اور آپ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید پہلے کی تمام شریعتوں اور تمام کتابوں سے افضل اور اکمل ہے. اور آپ کے دلائل نبوت اور معجزات اور نشانات جو درجہ تواتر تک پہنچے ہیں تمام انبیاء سابقین کے کل معجزات دلائل نبوت سے بڑھ کر ہیں. نیز ہر سابقہ نبی کے معجزات 1 یا 2 جنس کے ساتھ مخصوص ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر جنس سے ظاہر ہوئے. حیوانات اور جمادات اور اشجار اور نباتات اور انسان اور جن، آسمان اور زمین، غرض یہ کہ تمام اجزاء عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزانہ تصرف ظاہر ہوا. نیز جو کمالات تمام انبیاء سابقین کی ذوات مقدسہ میں متفرقاً پائے جاتے تھے وہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع تھے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچیں خواہاں ہمیں دارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دم اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ید بیضا یعنی سفید ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اور وہ تمام خوبیاں جو یہ انبیاء رکھتے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. یعنی جو معجزات انبیاء سابقین کے ہاتھ میں ظاہر ہوئے اور ان سے گزر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کلام پاک ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اور پھر قرآن پاک میں عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور حجت بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بھی ہے. اور بعین وہی قرآن ہے جس کو جبرائیل امین رب العالمین کی طرف سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نازل ہوئے اور اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ اور ایک شوشے کا بھی فرق نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث نبوت تمام عالم کے لیے ہے. یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کی طرح کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت میں جن و انس سب شامل ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. ایک جگہ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ تمام جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی دور دورہ ہوگا اور دین اسلام کے علاوہ
اور کوئی دین قابل قبول نہ ہوگا۔ تو ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس یہودی و نصرانی کو میری خبر پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو وہ دوستیوں میں سے ہوگا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس کے لیے رسول ہیں، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ثقلین بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں جنات کا بھی حاضر ہونا اور قرآن شریف کا سیکھنا اور سننا اور ایمان لانا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا، یہ سب قرآن کریم کی سورہ جن میں تفصیل سے آیا ہے۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جن اور انس سب کے لیے ہے، اور ان کو شامل ہونا نص قرآن، حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں فرشتے شامل ہیں یا نہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، وہ مکلف نہیں۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت فرشتوں کو بھی شامل ہے۔ معراج شریف میں جبرائیل اور میکائیل براق کی لگام تھام کر چل رہے تھے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اگر آدم علیہ نبینا علیہ السلام اگر فرشتوں سے افضل نہ ہوتے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ ہوتا، اور شیطان نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی خیریت اور افضلیت کو تسلیم نہ کیا اور گمان فاسدہ میں رہا، اس لیے بارگاہ خداوندی سے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر نکال دیا گیا۔ تو انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا کفر یہ تھا کہ نبی کے سامنے سر خم تسلیم کرنے سے انکار کرنا۔ شیطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا انکاری نہیں تھا، مگر نبی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے ملعون اور مردود ہوا۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص نبی کے وجود باوجود کو واجب الاطاعت نہ سمجھے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے مقام کو سمجھنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں پر لانا اور اعمال کرنا، ویسے ہی عقائد بنانا، ویسے ہی سوچنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء کون ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ہمیں بھی سمجھنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے۔ اس کی تربیت آپ نے بھی کرنی ہے اور ہم نے بھی کرنی ہے۔ ہر ایک امتی کی ذمہ داری پوری امت پر ہے، اور پوری امت کی ذمہ داری ایک امتی پر ہے۔ یعنی کہ اگر پوری انسانیت میں ساری کی ساری انسانیت گمراہ ہو جائے اور ایک انسان ایمان والا ہو تو اس ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے پوری کی پوری انسانیت کو دوبارہ دین متین پر لے کر آئے اور اس کی محنت کرے، اس کے لیے سوچے، فکر کرے، غم کرے، قربانیاں دے۔ اور اگر ساری کی ساری انسانیت دین اسلام اور دین متین پر چل پڑے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اعمال والی بن جائے، لیکن پوری انسانیت میں کوئی ایک انسان اعمال والا نہ ہو تو پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے اس ایک آدمی کو اگنور نہ کریں، اس کو بھی ترغیب دیں، پیار و محبت سے دین متین پر اعمال والا بنائے۔ یہ ختم نبوت کے صدقے میں آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بھئی آپ نے بھی سوچنا ہے اور اس کے لیے سوچ کر اپنی زندگی کو اس پہ لانا ہے کہ کیسے مجھ سے بھی یہ کام ہو جائے اور میں بھی آخرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہوں، تو میں کہہ سکوں کہ یا نبی اللہ، میں نے بھی دین متین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ایسے فکر کی اور ایسے دعائیں کی اور ایسے اعمال کیے۔ ہدایت دی یا نہ دی وہ اللہ کا کام ہے، آپ کا میرا کام صرف کار نبوت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔